وہ ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے جو کہ زخمی ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے، ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ختم ہوا اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ میری قوم ایک صدمے سے گزر رہی ہے، کیونکہ ہم سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ اس بار ہم ورلڈ کپ جیتیں گے۔ تو میں دو تین چیزیں اپنی پوری بات کرنے سے پہلے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلی کہ ہار جیت ہوتی ہے۔ ٹیم، جو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ آخری گیند تک لڑو، پوری کوشش کرو، لیکن جب ایک رزلٹ آ جاتا ہے اور انسان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی ہے۔ اور یہ ہمیشہ میرا اسی میں سوچ تھی کہ ہم بڑی ٹیم نے جان ماری، اور خاص طور پہ جس طرح وہ آخری گیند تک کوشش کرتے رہے، لیکن جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ شاہین افریدی کو وہ انجری ہو گئی، تو اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور بدقسمتی سے اس ٹائم پہ ہوئی جبکہ اس کا وہ بہت امپورٹنٹ مرحلہ تھا اور وہ فرق پڑ سکتا تھا۔ میں نہیں کہتا جیت سکتے ہیں، لیکن وہ اس ٹائم پہ تھی کہ گیم چینج ہو سکتی تھی۔ تو وہ خیر، ہم ساری قوم مبارک دے پاکستان ٹیم کو جس طرح وہ فائنل میں پہنچی ہیں۔ میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاسٹ بولنگ اٹیک ہے، آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا، بڑی دیر کے بعد کرکٹ دیکھی، دنیا میں بہترین فاسٹ بولنگ اٹیک ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہین افریدی جلدی سے پوری طرح فٹ ہو، لیکن بہترین اٹیک ہے۔ ہمارے پاس بابر اعظم ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے، اور میرے خیال میں یہ اس دنیا کا سارے بیٹسمین کو پیچھے چھوڑ جائے گا ماشاءاللہ، جس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور بھی بڑی اچھی ہماری ٹیم میں پرومسنگ ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اس میں سے مایوس تو ہم ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ وہ ٹیم ہے پاکستان جو کہ دنیا کی اب ٹاپ ٹیم میں گنی جاتی ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں جو ہماری اب مارچ ہو رہی ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی آہستہ آہستہ مارچ جا رہی ہے۔ آہستہ تو مارچ نے جانا ہی تھا۔ جب ایک حملہ ہوا وزیر آباد میں اور سب کے سامنے ایک مجھے مارنے کا جو پوری سازش تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہوا وہ تو مارچ نے آہستہ ہونا ہی تھا۔ اور میں یہ مارچ کا پہلے آپ ساری قوم کو بتا بھی دوں کہ یہ کیوں ہے، کہ اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہم ملک پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں 3 لانگ مارچز ہوئی، بلکہ ایک چوتھی ہوئی تھی جو کہ راستے میں رک گئی تھی۔ 4 ہوئی تھی لانگ مارچز۔ تو کیا وہ غیر جمہوری چیز تھی؟ پوری انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ گرانے کی۔ مقصد چاروں کا ایک ہی تھا، NRO لینا، یعنی میں عمران خان کو اتنا بلیک میل کریں کہ وہ ان کے کرپشن کیسز ختم کر دیں۔ تو یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ عمران خان کوئی اپنے کرپشن کیسز نہیں ختم کروانے کے لیے کر رہا۔ یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم اپنا جمہوری حق، پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں۔ میں ساری اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ 7 مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک یہ رجیم چینج سازش ہوئی، جو ہینڈلرز نے اور یہ سازشوں نے مل کے حکومت گرائی ہماری، میں یہ تب سے کہتا جا رہا ہوں کہ ان سے نہ سنبھالی جانی تھی، کیونکہ ان کا ماضی 30 سال سے تو یہ 2 خاندان ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے کچھ کرنا تھا تو 30 سال پہلے کر لیتے۔ ان کے دور میں تو بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، اس سے پہلے ہم ان سب سے آگے تھے 90 کی دہائی تک۔ تو انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے۔ تو ان کو جب جنہوں نے بھی لے کے آیا اور ہینڈلرز نے بٹھایا ہمارے اوپر، میں تو 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے معیشت کے اوپر بتایا کہ ان سے نہیں سنبھالی جائے گی، کیونکہ جو معیشت چھوڑ کے گئے تھے وہ تو پاکستان کو دیوالیہ نکال کے گئے تھے 2018 میں۔
تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنی تھی؟ جو ایک ملک کے معیشت کو تباہ کرے ہیں وہ ٹھیک تو نہیں کر سکتے. جو ملک کے ادارے تباہ کریں دنیا کی تاریخ میں وہ جو ادارے تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. تو میں تو تب سے کہتا جا رہا تھا کہ ہم نے اتنی مشکلوں سے 17 سال کے بعد پاکستان کی جو معاشی ترقی تھی وہ 17 سال کے بعد بہترین چل رہی تھی. جو ہماری دولت میں ملک کے اضافہ ہو رہا تھا یہ تو لکھا ہوا ہے. یہ کسی ایکسپرٹ سے بھی پوچھ لیں کہ یہ 17 سال کے بعد پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی تھی. سب سے بڑی بات، اور آج فیصلہ آباد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، جو انڈسٹری ہے، جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، جس سے اصل میں ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور روزگار بھی ملتا ہے، وہ تو شاید 50 سال میں سب سے تیزی سے 26% پہ بڑھ رہی تھی ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ، جو آج گر کے صفر پہ پہنچ گئی ہے. تو جب وہ ملک ترقی کر رہا تھا اور انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی تو ہمیں تو پتا تھا کیا ہونا ہے. جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو بھی کہتے رہے یہ سمجھ جاؤ کہ جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا یہ فیل ہو گیا. آج قوم ساری سمجھتی ہے فیل ہو گیا، وہ ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ہاں غلطی ہوگی ہم ٹھیک کر لیں اس کو. اور ٹھیک صرف ایک راستہ تھا جو میں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. تو اس کے لیے یہ مارچ ہے. کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس دلدل سے ملک کو نکالنے کے لیے جدھر ہر جو معیشت کا ہر شعبہ وہ نیچے چلا گیا، ٹیکس کلیکشن وہ نیچے چلی گئی ہے، ایکسپورٹس وہ نیچے چلی گئی ہیں، بیرون ملک پاکستان جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے، اور کھاریاں وہ شہر ہے جدھر سب سے زیادہ لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں، وہ جو پیسہ بھیجتے تھے، جو ریمیٹنسز پہ پاکستان چل رہا تھا اور ہماری دور میں ریکارڈ ریمیٹنسز تھی، وہ نیچے جانی شروع ہو گئی ہیں. نیچے جانی شروع ہو جائیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب ہم پیسہ کدھر سے لے کے آئیں گے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ. دیکھیں، جب ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو وہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کریں گے، کیونکہ قرضے تو وہیں کے وہیں ہیں، سود ان کے اوپر لگ رہا ہے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس حکومت نے آ کے 3 مہینے میں وہ قرضہ لیا ہے جو ہم نے 9 مہینے میں لیا تھا. اس 3 مہینے میں اس سے زیادہ قرضہ لیا ہے جو 9 مہینے میں ہم نے لیا تھا. تو قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر سود بھی دینا ہے، اور جو آمدنی جس سے قرضے واپس کرنے ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو ملک کا تو دیوالیہ نکلنا ہے. تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں یہ کوئی آج معیشت کا ایکسپرٹ ہو، جو سیاست کا ایکسپرٹ ہو، جو ویسے کوئی دانشور ہو، میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مجھے آدمی بتا دے پاکستان میں جو آج یہ سمجھتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں. مجھے ایک آدمی بتا دے. اور مسئلہ پھنسا کدھر ہوا ہے؟ مسئلہ پھنسا ہوا ہے لندن میں. لندن میں کیا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ جو لندن میں مفرور جو سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی کے بعد 2-2.5 سال کے بعد کنوکٹ ہوا ہے، سزا یافتہ ہے، جھوٹ بول کے جو باہر بھاگا ہوا ہے لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ فیصلہ کر رہا ہے. اور وہ فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ الیکشن، کیونکہ الیکشن میں وہ ہار جائے گا اس لیے الیکشن نہیں کروانے. وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے میرے سے ڈر کے، اسے پتہ ہے کیونکہ الیکشن میں ہارنا ہے، لہذا وہ سارا ملک، آج ہمارا سارا ملک کے تباہ کر رہا ہے، تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس کا سارا پیسہ باہر پڑا ہے. یعنی جو پیسہ پاکستان میں وہ کچھ نہیں، جو اس کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. انہوں نے 30 سال پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے. یہ جو ہدایبہ پیپر مل کے اندر جو ان کے منشی اور یہ جو موجودہ فورن منسٹر ہے، اس نے 164 کا بیان دیا ہوا ہے عدالت میں جا کے کہ میں نواز شریف کا چوری کا پیسہ ملک سے باہر بھجواتا تھا. وہ قاضی فیملی جدھر لندن میں بیٹھی تھی الفرڈ میں، ان کے بینک اکاؤنٹس دکھائے ہوئے ہیں اس نے کہ کن بینکوں میں پیسہ بھیجتا تھا، چوری کا پیسہ. یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، 22 سال پہلے کی. 25 اپریل
25 अप्रैल 2000 के अंदर इसने ये 164 का बयान लिखवाया हुआ है। सारा बयान पढ़ लें, आपको पता होगा तो कैसे ये जो पावर में था इसने मुल्क को कैसे लूट के पैसा बाहर लेके गया। ये जो लंदन में फ्लैट में बैठे हुए हैं, ये पैनामा पेपर्स के अंदर इंकिशाफ हुआ था कि ये मरियम नवाज के नाम पे नवाज शरीफ ने फ्लैट लिए हुए हैं 4 महंगे महंगे लंदन के इलाके में। उधर बैठ के चोरी के पैसे के फ्लैट्स पे एक मफरूर और इसके साथ वो लोग जो सारे कोई ना कोई मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। इसहाक डार के बेटे बाहर भागे हुए हैं, नवाज शरीफ के बेटे बाहर भागे हुए हैं, शहबाज शरीफ का बेटा वो सलमान शहबाज बाहर भागा हुआ है, उसका दामाद बाहर भागा हुआ है, और शहबाज शरीफ खुद फंसा हुआ है। क्योंकि इसने गलती क्या की, मैं फिर से लोगों को बता दूं, इसने बरतानी अखबार ने लिखा, डेली मेल ने, कि इसने करप्शन किया है। इसने हमें दिखाने के लिए पाकिस्तानियों को कि मैंने नहीं की, इसने उनके ऊपर हर्जाना कर दिया। उसने बजाय डरने के, वो डेली मेल ने बकायदा बता दिया कि तुमने ये चीजें तुम्हारे खानदान ने चोरी किया हुआ है। इसने समझा कि अच्छा ये जब आगे बढ़े, इसने तो सिर्फ शो के लिए किया था। वो अब लंदन में केस लग गया है, 2 दफा ये गया नहीं, अब तीसरी दफा जज ने इसको बुला लिया है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का फाइन हो गया इसके ऊपर। तो ये बैठ के, जो कि अब लंदन के अंदर उसने डेली मेल में बाकायदा बताया कि इन्होंने किस किस तरह की करप्शन किया है। ये लोग इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर रहे हैं। ये बैठ के फैसला कर रहे हैं कि आर्मी चीफ कौन बनेगा। यानी वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कोई दयानतदारी से आज तक फैसला नहीं किया, एक आदमी मेरिट पे नहीं रखा, इनके खानदान सबसे पहले आता है, फिर मेरिट आती है। इन्होंने वो लोगों को ऊपर लेके आए आज तक जिनको ये रिश्वत दे सके, जिनको मुंह बंद करवा सके। ओहदों के ऊपर देखें, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर ये कौन बैठाते हैं, मेरिट पर ही लोग आते हैं। जिन्होंने मेरिट पे कोई काम ही नहीं किया और मकसद सिर्फ एक होता है कि हमारे चोरी का पैसा बचेगा कैसे और चोरी हम करेंगे तो रोकेगा कौन कैसे, वो लोग बैठाते हैं। अब ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला कर रहा है लंदन में बैठ के, और ये फैसला कर रहा है कि क्योंकि इलेक्शन हम जीत नहीं सकते, लिहाजा हमने इलेक्शन नहीं करवाना। बाहर में जाए पाकिस्तान, मुल्क की माइशत नीचे जाए, जो भी मुल्क हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लंदन में बैठा हुआ है, पैसे इसके लंदन में है। जब मुश्किल पड़ती है लंदन भाग जाता है, सारी फैमिली लंदन भाग जाती है। इनके लिए सबसे बड़ा अजाब होता है कि हमें ईसीएल पे डाल दिया। मैं इनको कहता हूं कि मुझे ईसीएल पे डालो। मुझे क्यों नहीं ईसीएल पे डाल, क्योंकि मैंने बाहर जाना ही नहीं है, मेरे बाहर प्रॉपर्टीज नहीं है, मेरी कोई बाहर बैंक अकाउंट्स नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है ईसीएल में डाल। इनके लिए अजाब हो जाता है, शॉपिंग उधर करनी है, इलाज उधर करनी है, ईदें उधर बनानी है, और बिजनेसेस उधर करनी है, इन्वेस्ट उधर करना है, और उधर पाकिस्तानियों कह रहे हैं कि पाकिस्तान पैसा भेजो, अपना सारा पैसा बाहर रखा हुआ है। तो ये सबसे पहले लॉन्ग मार्च का ये भी मकसद है कि कौम को हम जगाएं कि हो क्या रहा है हमारी कौम के साथ। देखें, मुल्क समझ जाएं, ये पाकिस्तान मुल्क 22 करोड़ का है, इसकी 68% आबादी 28 साल की उम्र से कम है। अगर हमने इन लोगों को सही आईनी तौर तरीका ना सिखाया एहतजाज का, ये श्रीलंका की तरफ निकल जाएंगे। क्योंकि नौजवान तो अब समझ बैठा है, सोशल मीडिया पे नौजवान आ गया है। जितना मर्जी आप मीडिया को बंद करें, जितने मर्जी पाबंदी लगाएं, जितना मर्जी डराएं इन सहाफियों को, सोशल मीडिया तो चल रहा है और नौजवान सारा सोशल मीडिया पे है, और उनमें शऊर आ चुका है, और वो देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है पाकिस्तान से। शुक्र करें कि हम लॉन्ग मार्च और आइन के बीच में रहते हुए हम अपने सारा ये जो इस अवाम का गुस्सा है वो हम इस तरह लेके जा रहे हैं, पुरअमन एहतजाज पे लेके जा रहे हैं। शुक्र करना चाहिए। 7 महीने से बार बार अवाम आपको बता रही है, सारी कौम को, कि अवाम ने ये जो चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया साजिश के तहत, कौम इनको मुस्तरद कर बैठी है। इलेक्शन में ये बताते हैं, जो बाय इलेक्शन होता है उसमें वो बताते हैं, जो जलसे हैं कभी ऐसे हुए ही नहीं है। मार्च में जब पब्लिक निकली वो बता रही है, समझा था कि मेरे बगैर कोई निकलेगा नहीं, लॉन्ग मार्च में देख लें पब्लिक निकल रही है।
تو پبلک تو بتا رہی ہے کہ ہم یہ جو آپ نے سمجھا ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح، یہ بھیڑ بکری شعور والے لوگ ہیں اور یہ آپ کو ایک سگنل دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب یہ مارچ پہنچے گی پنڈی، اور میں جب انشاءاللہ وہاں پہنچوں گا تو ساری قوم اب دیکھے گی، سارے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں پنڈی. اتنی کبھی پبلک نظر نہیں آئے گی اس ملک کی تاریخ میں جو آنے والی ہے پنڈی. اور وہ صرف ایک چیز کہہ رہی ہے، ہمیں بھیڑ بکریاں نہ سمجھو، ہم ان چوروں کو نہیں تسلیم کرتے، ہم الیکشن چاہتے ہیں، ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کون کرے گا. کوئی بند کمروں میں یا کوئی بیرونی سازش کے تحت ہم کوئی نہیں حکومت کو قبول کرتے. قوم کہہ بیٹھی اور یہ کہے گی جا کے انشاءاللہ جب پنڈی پہنچیں گے. اور میں دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. جب سے یہ آئے ہیں، پہلے تو مجھے بتائیں، انہوں نے کہا عمران خان نے بالکل پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دیا. انہوں نے بار بار کہا کہ عمران خان نے آئسولیٹ کر دیا. یہ 7 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے انٹرنیشنلی فورن پالیسی پہ کوئی ملک کا فائدہ کروایا ہو. مجھے ایک چیز بتا دیں. میں نے بڑا روکا ہوا تھا، بیرونی دورے میں نے بڑے دیکھ کے کرتا تھا. میں کسی بیرونی دورے پہ نہیں جاتا تھا جب تک میرے ملک کو فائدہ نہ ہو. میرے بچے انگلینڈ میں تھے، 3.5 سال میں 2 دفعہ مجھے دعوت ملی انگلینڈ جانے کے لیے. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ ان دوروں سے میرے ملک کو فائدہ نہیں ہے، میں نہیں گیا. نواز شریف 24 دفعہ نجی دورے کیے اس نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے برطانیہ کے. زرداری 50 دفعہ نجی پرائیویٹ دورے کیے اس نے دبئی کے. میں نے تو کوئی نہیں کیا. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے 7 مہینے میں ان کی کیبنٹ، ان کے پارلیمنٹیرینز نے 3 گنا زیادہ دورے کیے جو ہم نے 3.5 سال میں نہیں کیا. پیسہ انہوں نے خرچ کیا، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں یہ ٹھہرے. یہ ابھی چائنا گیا تو 777 بوئنگ وہ لے کے چلا گیا جس طرح پاکستان میں تیل کی نہریں بہ رہی ہیں. کیا انہوں نے اچیو کیا؟ کوئی مجھے بتائیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا اس سے؟ بتائیں کہ کوئی ہمارے ریلیشن شپ بہتر ہوئی؟ بلکہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں پاکستان کا وقار دنیا میں نیچے گیا. ہمارے دور میں ہم نے اسلاموفوبیا، جو دنیا کے اندر اسلام کے خلاف جو ایک پوری مہم ہے، ہم نے اٹھائی تھی، پاکستان نے اٹھائی تھی. یونائٹڈ نیشنز میں، OIC کے اندر دنیا ایکنالج کرتی تھی، مسلمان دنیا کے، پاکستان ایک کھڑا ہوا اس کے لیے. ہم نے، میرا سارا جو ہماری باقی ملک سے تعلقات تھے، وہ یہ نہیں کہ میں کسی سے کوئی لڑائی کرنا چاہتا تھا، میں خوددار پالیسی چاہتا تھا، آزاد فورن پالیسی چاہتا تھا. میں وہ فورن پالیسی کے اوپر کام کر رہا تھا جس سے جو پاکستانیوں کے مفادات کے لیے ہو. میں کوئی کسی کے سامنے کوئی جھک کے اور پیر پکڑ کے میں وہ فورن پالیسی نہیں چاہتا. میں خوددار فورن پالیسی چاہتا. ہم امریکہ سے چاہتے ہیں وہ فورن پالیسی جس طرح ہندوستان کی ہے. ہندوستان کے امریکہ سے تعلقات ہیں لیکن بڑی خودداری ہے ان کے اندر. وہ اپنے لوگوں کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں وہ جس طرح ماضی میں وار آن ٹیرر میں کسی کی غلامی کبھی نہیں قبول کر سکتا. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. تو خوددار فورن پالیسی کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں دنیا میں آئسولیٹ کیا، تو تم نے جوتے پالش کر کے کیا کیا اب تک؟ بتائیں. آپ نے لوگوں کے جوتے پالش کیے ہیں، سب کے سامنے گر جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ جی میں مانگنے نہیں آیا، میں مجبور ہوں. کتنے پیسے آ گئے ہیں، کتنا فائدہ ہو گیا پاکستان کو. اور پھر فورن پالیسی کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ آج جدھر ہمارا ملک کھڑا ہے، میں ان سب سے آج پوچھتا ہوں، جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، کیا کسی کے پاس راستہ ہے کہ جو ہمارا ملک معاشی طور پہ نیچے جا رہا ہے؟ کسی کے پاس کوئی راستہ ہے؟ ان ساروں کیبنٹ سے پوچھ لیں، ان کے لوگوں سے، کہ کسی کے پاس کوئی راستہ ہے کہ یہ جو تیزی سے نیچے جا رہا ہے ہمارا ملک، اس کو بچا سکتا ہے؟ ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے، 88% بزنس مین نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے. یعنی بزنس کمیونٹی کا ان کا کوئی ان کے اعتماد نہیں ہے حکومت کے اوپر. یہی فیصلہ بات تھا
جب ہم آئے تھے 2018 میں فیصل آباد کے آج اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو فیصل آباد کے اندر جو ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ اپنی مشینیں بیچ رہے تھے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریل اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہے تھے. ہمارے یہ آج سے 7-8 مہینے پہلے فیصل آباد کے لوگوں سے پوچھے، مجھے جو ٹیکسٹائل کے کارخانے کے جو مالک تھے مجھے کہتے ہیں ہمیں مزدور نہیں مل رہا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے. جو ٹیکسٹائل کی سیلز ہوئی پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے تھے. اور پھر سے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 26% پہ بڑھ رہی تھی. اور آج وہ ذرا فیصل آباد سے پوچھے کہ لوگوں کے کیا حالات ہیں، آج مزدوروں سے پوچھیں کہ روزگار کتنا مل رہا ہے، آج لوگوں سے پوچھ تو کون سی قیامت آ گئی 7 مہینے میں کہ سارا کچھ نیچے چلا گیا. مہنگائی پاکستان کی 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. تیل تو آج سستا ہے، ہمارے دور میں تو مہنگائی تیل کی وجہ سے تھی، بیرون ملک میں تیل کی قیمت اوپر گئی. تو آج مہنگائی کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے دور سے تو زیادہ سستا ہے آج تیل. ہر چیز جو مہنگی ہوئی ہے کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اور سوال میرا یہ ہے کہ اب یہ کیا کریں گے اسے نکالنے کے لیے؟ مہنگائی بھی بڑھ گئی، بے روزگاری بھی بڑھ گئی. اس ملک کے اندر جو کہ روزگار دینے کے لیے جو انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، وہ بھی لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کانفیڈنس، اعتماد ہی نہیں ہے، انویسٹ کیوں کریں؟ اور کیوں انویسٹ کریں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں حکومت کتنی دیر چلے گی. اور وہ پوچھیں کہ جو باہر سے اوورسیز پاکستانی جو ہمارے پیسہ بھیجتے تھے وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو ایک طرف قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، دوسری طرف آمدنی کم ہو رہی ہے. تو ساروں سے میں پوچھتا ہوں اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک حل ہے، صاف اور شفاف الیکشن. اور میں آج اس لیے یہ مارچ والوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جہاد کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن ہوں گے تو سیاسی طور پہ استحکام آئے گا. سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا، اور تب یہ ملک کی جو معیشت ہے وہ اٹھ سکتی ہے. اور جتنی دیر یہ کھینچتے جا رہے ہیں، الیکشن نہیں کروا رہے، کیونکہ وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا مجرم ہے وہ ڈرا ہوا الیکشن سے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ ملک کو داؤ پہ لگا رہا ہے، ہمارے مستقبل کو داؤ پہ لگا رہا ہے. اور یہ وقت ہے کہ ہم ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں شرکت کریں. دیکھیں، الیکشن صاف اور شفاف الیکشن ہمیں چاہیے اور ہمیں انصاف چاہیے. اور میں آخر میں اپنی عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. میں اپنے ریسپیکٹڈ آنریبل چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آج آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. ابھی ساری قوم نے یہی دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں دیکھا شہباز شریف. عدالت نے کہا پیش ہو، 8 دسمبر کو کہا کہ آگے عدالت میں پیش ہو. اس لیے وہ ملک آگے نکل جاتے ہیں. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہاں اسی شہباز شریف کو سزا ہونے والی تھی. وہ جو FIA کا کیس تھا مقصود چپڑاسی والا 16 ارب کا، اس کو سزا ہونے والی تھی، وہاں سے بھی بچ گیا. سارے گواہ بھی مارے گئے، 4 گواہ مارے گئے، 1 انویسٹیگیٹر مارا گیا، کسی نے نہیں پوچھا. اس کے بعد جو بھی پاکستان کے اندر اب ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ارشد شریف کا، کہ دیکھیں ارشد شریف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا جا کے، کیونکہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ اس کو پوری طرح اس کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کی گئی. ساری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا. وہ بار بار سچ، جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے جس کا کام ہے رائے حق پہ کھڑا ہونا، وہ اپنے موقف پہ کھڑا رہا اور بار بار دھمکیاں ملتی گئیں. ساری صحافی برادری کو پتہ ہے کہ اس کی جان خطرے میں تھی، اس کے باوجود وہ کھڑا رہا. آخر میں ملک سے باہر گیا، اور جو اس کو قتل کیا گیا ملک سے باہر، ساری قوم کو تو اعتماد ہی اب کسی کے اوپر نہیں رہ گیا. اس گورنمنٹ کے اوپر اعتماد رہے گا جس کو وہ بے نقاب کر رہا تھا، یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو وہ بات تنقید کر رہا تھا، وہ تو نہیں انصاف دے سکتے. تو اس لیے چیف جسٹس صاحب، آپ کو ارشد شریف کو انصاف دینا پڑے گا، آپ کو اعظم سواتی کو انصاف دینا پڑے گا. جو اعظم سواتی سے ہوا، ایک تو
उस उम्र के आदमी को नंगा करके तशद्दुद करना, उसको उसके पोते और पोतियों के सामने मारना, और उसके बाद जो वीडियो निकाली और उसकी बीवी को जो तहज्जुद गुजार, ये इसके बाद अगर इस मुल्क के अंदर एक सेनेटर को उससे इतना जुल्म हो और इंसाफ ना मिल सके, तो इस सारे अवाम तो पहले ही समझती है कि इस ताकतवर के लिए कानून और दूसरे के लिए, कमजोर के लिए दूसरा। तो ये इंतहा हो जाएगी। और इसलिए हम चाहते हैं कि अब हमारी अदालतें अपने आप को एक असर्ट करें। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का सरबरा, मैं एफआईआर नहीं कटवा सकता। मेरा हक है कि मैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मैं दूं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो और वो भी आपके नीचे, और फिर फैसला करें कि हां जो मैंने 3 नाम लिए हैं वो ठीक है या गलत है। लेकिन मैं एफआईआर नहीं लिखवा सकता। इससे ज्यादा बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? तो अगर मैं नहीं लिखवा सकता तो इसका मतलब आम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब उनकी हैसियत ही कोई नहीं है आम लोगों की। ये जो बेचारे आजकल बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग टेलीफोन खींच रहे हैं, लोग तंग हैं इससे कि चोरियां बढ़ती जा रही हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुल्क नीचे जा रहा है। जब बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, महंगाई 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई, 7 सालों में दुगनी हो गई है महंगाई। हमें तो कहते थे ज्यादा महंगाई है। तो जब महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो आम आदमी जब चोरी करे तो वो जेल में, और जो सबसे ताकतवर डाकू जो अरबों रुपया चोरी करके बाहर लेके जाते हैं वो एनआरओ ले लें। ये कौम इस वक्त आपकी तरफ देख रही है। केस लगा हुआ है मेरा अदालत के अंदर कि ये जो एनआरओ उन्होंने लिया है नैब अमेंडमेंट्स के तहत, ये तो दुनिया में कहीं कुछ सोच नहीं सकता कि आप अपने कानून पास करें और खुद ही अपने आप को बचा लें उससे। तो इसलिए आखिर में मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बड़े रिस्पेक्टफुली अपनी कौम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये टाइम है कि पाकिस्तान की अदलिया अब अवाम के साथ खड़ी हो। ये जो ताकतवर इस मुल्क में कानून के ऊपर है, आप इनको कानून के नीचे लेके आएं और इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।